جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھروں کا ماحول دیکھ لیں یار، اپنے گھروں کا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کے حق میں ایسے ہے جیسے باپ کا درجہ اولاد پر، بڑے بھائی کو باپ کی طرح قرار دیا ہے۔ یقین مانے میں نے اپنے بچپن کے اندر دیکھا ہے، بڑے بھائی کا بڑا روب ہوتا تھا، باپ کا بڑا روب ہوتا تھا۔ بڑا بھائی اور باپ جب آتے تھے تو جناب سارے کام چھوڑ چھاڑ کے ہم بیٹھ جاتے تھے کہ یار کوئی غلط کام نہیں کرنا، اب سزا ملے گی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب بڑے بھائی کا کوئی ڈر نہیں، کہتا بڑا ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ پہلے برکت تھی، اس ایک چھتڑی کے نیچے چل رہے تھے نا، اس میں برکت تھی۔ اب سارے لوگ کما بھی رہے ہیں پھر بھی بے برکتی ہے۔ میں نے بتایا جہاں بے ادبی کے ڈیڑے ڈال لی جاتے ہیں وہ نحوست آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر رشتہ دار کی فضیلت کو بیان کیا ہے، دیگر رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا ہے یار۔ یقین مانے ایسا ہوتا تھا کہ شادی کا موقع ہونا، چاچا اور تایا ناراض ہیں تو بارات نہیں جاتی تھی، سارے لوگ مل کر نہ چچے یا تایا کے گھر چلے جاتے تھے، جب تک آپ نہیں آئیں گے بارات نہیں جائے گی۔ یہ محبت والا انداز تھا، ادب تھا کہ چاچا نہیں جا رہا، تایا نہیں جا رہا یار میری بارات کے اندر۔ اور اب کیا ہوتا ہے؟ اور نہیں آندا تے نہ آئے، وہ کہڑا سانو دانے پا کے دیندا ہے۔ بے ادبی ہم اپنی اولاد میں بے ادبی پروموٹ کر رہے ہیں، باادب نہیں بنا رہے۔ رشتہ داروں کی محبت پلانے کی بجائے ہم نفرتیں پلا رہے ہیں۔ میاں بیوی بچوں کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ نا اس نے ایسے کر دیا، اس نے میرے مال پر قبضہ کر لیا، پلاٹ پر قبضہ کر لیا، جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ بچہ کہہ رہا اچھا چاچے نے اتنا ظلم کیتا ہے؟ وہ ساری عمر منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا یار۔ اگر آپ ہی اپنی اولاد کے سامنے اپنے بھائی کی تعریف کرنے والے ہو جائیں گے نا، اپنی ماں اور اپنے باپ کی تعریف کرنے والے ہو جائیں گے تو بچوں کو پتا ہوگا دادا دادی ہیں، یہ چاچا ہے، یہ تایا ہے، رشتوں کی پہچان ہوگی اور قدر ہوگی یار۔ جہاں ادب ہے نا وہاں قدر ہے، جہاں ادب نہیں وہاں قدر نہیں ہے۔ دوست احباب کے اندر بھی اسی طرح ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر دوستوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹی کوئی غلطی مانا ہی نہیں رکھتی، لیکن کہتا نہیں یہ میری دوستی کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس سوشل میڈیا نے اتنا اس کو پروموٹ کر دیا ہوا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایموشنل ہو کر اور یہ میری دوستی کے لائق نہیں ہے۔ ہم جسے دوست بناتے ہیں وہ بڑے سمجھدار سیانے لوگ ہوتے ہیں، ہماری دوستی کا معیار اتنا نیچا نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، تو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے تجھے استنجا کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، منہ دھونے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں، باتیں تو بڑی بناتے ہیں، باتیں بنانا اور ہے لیکن زندگی کی حقیقت میں اترنا اور ہے یار۔ سنیں نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب تجھے کوئی محبت کرنے والا دوست ملے نا اسے کھونا مت، جب تجھے کوئی محبت کرنے والا دوست ملے تو اسے کھونا مت، کیونکہ ایسے دوست نایاب ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں۔ اور میاں صاحب نے تو نچوڑ نکال دیا، فرمایا چنگی مندی سجنا کولوں سہواری ہو جاندی، چنگی مندی سجنا کولوں سہواری ہو جاندی، یار یاراں تے گلا نہیں کر دے سچی پریت جنا دی۔ ہمارے ہاں تو اب گلے ہی گلے ہیں، شکوے شکوے ہیں، شکایتیں ہی شکایتیں ہیں، وہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس کا میرے ساتھ یہ انداز ہے، اس کا میرے ساتھ یہ رویہ ہے۔ یار انہی باتوں میں الجھ گئے ہو، کچھ نظر انداز کرنا بھی سیکھ لو، کچھ چیزیں اگنور کرنا سیکھو۔ رشتے ایسے ہی نہیں نبھائے جاتے، رشتے نبھانے کے لیے انسان کو اگنور کرنا چاہیے، کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اگر ہر چیز پر غور و فکر کرنے لگ جاؤ گے تو رشتوں کی رسی مضبوط ہونے کی بجائے آہستہ آہستہ ڈھیلی اور ختم ٹوٹ جائے گی۔ جب تم اگنور کرنا سیکھو گے نا پھر اس کے اندر مضبوطی آئے گی۔ محبت والا رشتہ ہے، پیار والا رشتہ ہے، یہ چیزیں، اور اس کا پہلا وہی جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے اندر ادب کو پروموٹ کریں۔ بڑے سارے لوگ جو ہے نا بے ادب ہوتے ہیں، یقین مانیں، چلنے کا ادب نہیں ہے، بیٹھنے کا ادب نہیں ہے، گفتگو کرنے کا ادب نہیں ہے۔ دیکھیں نا ایک وہ باپ جس کا بیٹا انجینئر بن گیا ہو،
تو کوئی مشورہ لینے آئے، انجینئر صاحب سے مشورہ لینے آئے کہ مجھے بلڈنگ کیسے بنانی چاہیے، وہاں باپ بھی بیٹھا ہے، اسے مشورہ لیا تو باپ پہلے بولنے لگا، تو انجینئر صاحب کہیں ابا جی تسی چپ کرو، پڑھیا تو میں وہاں. تو یہ ادب تھوڑی ہے، یہ بے ادبی ہے. بولنے کا طریقہ اور سلیقہ یہ تھا کہ والد صاحب کو بولنے دیتا، جب بات ختم ہو جاتی تو پھر عرض کرتا کہ آپ کا مشورہ بھی ٹھیک ہے، آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے جو پڑھا ہے اس طرح ہے. یہ انداز اسلام نے دیا ہے یار. ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، ایک بے ادب بندے کو دیکھتے ہیں نا تو اس کی طرف دیکھ کر دوسرے بھی بے ادب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم باادب رہیں، ایک کا انداز اکھڑا ہے، چلنے کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے، گفتگو کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے، بیٹھنا اٹھنا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو دوسرے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیتے. نہ یار، معاشرے کے اندر بے ادبی کو پروموٹ نہ کریں، ادب کو پروموٹ کریں. یقین مانیں جتنا زیادہ ادب ہوگا ہماری آنے والی نسلیں اتنی ہی زیادہ سنورنا شروع ہو جائیں گی، ان کے اندر نکھار آئے گا، ان کے اندر محبتوں کے پھول کھلیں گے. اور جہاں بے ادبی ہے وہاں نحوستیں ہیں، بے برکتی ہے، ظلم ہے، تباہی ہے، بدسکونی ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ محلہ ہے، چاہے وہ کوئی ملک ہے. ادب جو ہے یہ پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر اسی میں کام نہیں ہے تو پھر نقصان ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ با ادب بنائے کہ با